نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن. آیت سے شروع کریں گے تاکہ مطلب کا ربط ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، اور پیغمبر کے کلام کو غور سے سنو، اور یہ جان لو کہ کافروں کے لیے عظیم عذاب ہے، علیم دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت جو ہے خطاب جو ہے گزشتہ آیات میں یہودیوں کو ہو رہا ہے، اور یہودیوں کی کارستانیاں، اور اس میں یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تھے ان کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور مدینہ کے یہودیوں سے تعلق بھی ہو رہی ہیں، اور پھر کچھ نقائص جو عیب ہیں ان یہودیوں کے بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہو، اسی نہج پر چل رہے ہو۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے مدینہ کے یہودی جو بعض کام کرتے تھے غلط، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہوا اس طرح کہ نبی کریم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اجتماع زیادہ سے زیادہ ہونے لگا، لوگوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہونے لگی، تو اس میں ظاہر ہے کوئی بوڑھے تھے، کوئی جوان تھے، کوئی بیمار تھے، کوئی ضعیف تھے، تو بعض اوقات نبی کریم کی آواز آخر تک نہیں پہنچتی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے بعض صحابہ کرام یہ ارشاد فرماتے تھے کہ نبی کریم سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارا خیال رکھیں، اونچی آواز میں بولیں، یعنی ہمارا خیال رکھیں، ہماری رعایت کریں، رعاینا ہماری رعایت کریں۔ تو یہ رعاینا کا لفظ عربی میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ہماری رعایت کی جائے، ہمارا خیال رکھا جائے، دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے کہ ہمیں بیوقوف بنائیں۔ اور اس دوسرے معنی کو لے کر کے یہ یہودی مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا کہ دیکھیں کہ یہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں، اپنا جس آدمی کو نبی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں بیوقوف بنائیں۔ تو خداوند تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں ہوشیار رہیں اور دشمن کے کنڈوں میں اس کی چال میں نہ آئیں، اور حتیٰ الفاظ کے چناؤ میں بھی خیال رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی توہین ہو رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذو معنی ہو اور اس سے غلط معنی بھی نکالا جا سکتا ہے۔ تو خدا نے کہا کہ اگر تم یہ کہنا نہیں چاہتے ہو کہ نبی ہمارا خیال رکھے تو یہ لفظ رائنا کا استعمال نہ کرو، انظرنا کا استعمال کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی توجہ کرو کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی ہر وقت تمہیں فالو کرے، نبی اپنی آواز کو بڑھائے، نبی تمہارا خیال رکھے، تم خود بھی کوشش کرو، سننے کی کوشش کرو، تاکہ بات یہاں پر نوبت ہی نہ آئے کہ تم یہ الفاظ استعمال کرو، یہودی اس کا غلط اٹھائیں، وہ فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ بھی مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ یہ یہودیوں کو جو ابھی خدا ان سے انتقام نہیں لے رہا، یہ جو غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں، نبی کی توہین کر رہے ہیں، مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں، یہ ان کو ایک دن اس کا جواب دینا پڑے گا، اور وہ سخت قسم کے عذاب کے ذریعے جواب ہوگا۔ اور اس آیت سے جو نکات نکلتے ہیں کہ پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھیں دشمن ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، آپ کی حرکات سکنات کو، آپ کے الفاظ کو، آپ کے حروف کو، آپ کے لہجے کو، اس کے لہجے کے اتار و چڑھاؤ کو فوراً جو ہے وہ نوٹ کرتا ہے، اور اس سے جو غلط معنی نکلتا ہے اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ الفاظ کے استعمال میں بھی جو ہے وہ دقت کریں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے نیت صاف ہے، نہیں، نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی جو ہے وہ فٹ آنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ انسان سارا دن رسوتا رہے اور پھر کہے کہ میری نیت جو ہے وہ نماز کی ہے، میری نیت عبادت کی ہے۔ نیت ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن نیت اور عمل میں جو ہے وہ ہم آہنگی بھی پائی جانی چاہیے، وہ آپس میں ان کا میچ ہو، وہ ایک جیسے ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے تب معاملات جو آگے بڑھیں گے۔ خالی جو ہے نیت کہہ دینا اور پھر نیت پہ کام چلانا یہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ مسلمانوں کی نیت صحیح تھی لیکن دشمن اس لفظ سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اسی آیت سے ایک اور نقطہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اسلام قرآن ادب سکھا رہا ہے، تو ادب سے شروع کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ مومنو جو ایمان لائے ہو، اے پیارو، اے خدا سے محبت کرنے والو، اے نبی سے محبت کرنے والو، یہ اپنے الفاظ میں جو تم استعمال کر رہے ہو نبی کریم کی بارگاہ میں، تو اس الفاظ کے چناؤ میں دقت کی جائے اور اس کو ایگزیکٹ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ لفظ بھی ویلیو رکھتا ہے، معنی بھی ویلیو رکھتا ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ نیت جو ہے وہ ہماری صحیح تھی اور لفظ اگر غلط بھی ہو گئے تو کوئی حرج نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور
دوسرا یہ ہے کہ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، جو درس دے رہے ہیں، آپ کو سکھا رہے ہیں، ان کا ادب کرنا اور حتی الفاظ کے حوالے سے بھی جو ہے واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ شریعت میں کہا جاتا ہے کہ 3 قسم کے جو ہے وہ انسان کے باپ ہیں، والدین ہیں، باپ ہیں۔ ایک وہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کے حقیقی والد گرامی۔ دوسرا وہ جس نے آپ کو درس دیا ہے، سکھایا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس نے آپ کے لیے جو ہے شادی کا انتظام کیا ہے، اپنی بیٹی آپ کو دی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے آپ کے منزل آپ کے سامنے وہ ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جو آدمی آپ کو پڑھاتا ہے، علم دیتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے شریعت میں۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں من علمنی عرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، ایک لیٹر، وہ کیا ہے؟ گویا وہ میرا آقا اور میرا مولا ہے۔ اور علم کی، معلم کی، استاد کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، بلکہ یہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جو آدمی استاد کا احترام نہیں کرتا وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ زندگی میں کامیابی کی یہ کنجی ہے کہ آپ استاد کا احترام کریں جو آپ کو سکھا رہا ہے، حتیٰ یہ کہ جو آپ کو ایک راستہ دکھائے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ایک راستہ دکھایا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ مجلس میں جائیں تو پہلا کام یہ کریں کہ مجلس میں جب بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دل میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں کہ جو ہے وہ والدین نے یہ راستہ آپ کو سکھایا ہے، اس راستے پر آپ کو والدین لائے ہیں، ورنہ آپ کسی اور راستے پر ہوتے۔ یہ اہل بیت کا جو راستہ آپ کو میسر ہوا ہے، جو اہل بیت کی تعلیمات آپ کو میسر ہوئی ہیں، یہ والدین نے آپ کو میسر کیے ہیں اور اس راستے پر لے گئے۔ بس استاد کا احترام کرنا، اس کی رسپیکٹ کرنا۔ جو آدمی استاد ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے لفظ استاد استعمال کیے، جو بھی آدمی آپ کی رہنمائی کرتا ہے، کوئی چیز آپ کو سکھاتا ہے، حتیٰ اگر آپ کو ایک چھوٹا سا مشورہ دیتا ہے، وہ بھی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی عزت رسپیکٹ کرنی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور یہ جو ہے ایک اور نقطہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ جب کسی چیز سے آپ کسی آدمی کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں نا، تو اس کا متبادل بھی اسے بتائیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے جب بھی کسی چیز پر تنقید کر رہے ہیں آپ نا، تو پھر اس کی تجویز بھی ساتھ دیں۔ آپ نے کسی کو کہا کہ کالے کپڑے مت پہنا کریں مثال کے طور پر، تو پھر اسے ساتھ بتائیں بھی یہ کس قسم کا رنگ پہننا چاہیے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ صبح جو ہے وہ رات کو دیر سے مت سویا کرو، تو ساتھ بتائیں گے بھی کہ وہ اس کو کتنے بجے سوئے، تاکہ جو اس کی کمپنسیشن ہو جائے۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات لوگ تنقید کرتے ہیں لیکن ان کے پاس تجویز نہیں ہوتی، اور پھر وہ معاملہ وہاں پر رک جاتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ پہ تنقید کرے تو فوراً اسے کہیں کہ آپ نے جو تنقید کی ہے، آپ اس کے ساتھ مجھے مشورہ بھی دیں اور مجھے تجویز بھی دیں۔ اگر وہ سچا ہوگا، حقیقی ہوگا، جو ایک ماہر ہونے کی بنیاد پر اگر آپ کو مشورہ دے رہا ہے تو فوراً وہ تنقید کر رہا ہے تو فوراً آپ کے سامنے تجویز بھی جو ہے وہ پیش کرے گا۔ آپ مثال کے طور پر کسی آدمی کو کہتے ہیں اس راستے سے مت جایا کرو، آپ نے ایک راستے سے اس کو منع کر دیا، لیکن اس کا متبادل راستہ بھی آپ بتائیں۔ آپ مثال کے طور پر بچے کو فوراً کہتے ہیں اور بچے فوراً جواب بھی دیتے، کہتے ہیں آپ جو ہر وقت لیپ ٹاپ پہ نہ بیٹھیں، تو بچہ فوراً کہتا ہے پھر کیا کروں؟ جب آپ اسے منع کر رہے ہیں لیپ ٹاپ پر نہ بیٹھے تو فوراً اسے ساتھ بتائیں کہ کھیلا کرو، باہر چلا جایا کرو، ٹور لگا لیا کرو، واک پر چلے جایا کرو۔ یعنی ہر جو ہے تنقید کے ساتھ تجویز، ہر منع کے ساتھ ایک جو ہے کیا ہو مشورہ ہونا چاہیے۔ قرآن نے بھی بڑے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ رائنا نہ کہو۔ اب صحابہ کرام کہہ سکتے تھے، جب رائنا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ قرآن نے فوراً کہہ دیا انظر نہ کہو۔ معنی دونوں کا ایک ہے، لیکن یہ ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی نہیں ہے، ایک ہی معنی ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے جس سے دشمن غلط فائدہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، یہ جو کافر ہے نا، اہل کتاب ہوں چاہے مشرکین ہوں، دونوں کیا ہے، یہ نہیں چاہتے کہ خدا کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو، ان کی طرف توجہ نہ کرو۔ یہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ برائی سوچتے ہیں، ان کا کام ہی ہے تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کا کام ہی ہے کہ تمہارے الفاظ سے بھی بعض کو غلط معنی لیتے ہیں۔
بس جو ہے نہ گھبراؤ، پریشان نہ ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ شروع سے ایسا کرتے آئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رحمت خدا کی طرف سے ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دشمن کے باطن کو پہچانیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ صرف محنت کرنا، صرف سٹرگل کرنا، کوشش کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دشمن کی چالوں کو جاننا بھی جو ہے ضروری ہے، اس کی نیت پر جو ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو خیر ہوتی ہے یہ خدائی کاموں میں سے ہے۔ بس جو آدمی بھی دنیا میں خیر کر رہا ہے، لوگوں کو خیر پہنچا رہا ہے، لوگوں کے لیے اچھائی کے کام کر رہا ہے، وہ ہے خدائی کام کر رہا ہے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، خدا کے اندر کچھ صفات ہیں، وہ چاہتا ہے خداوند تعالیٰ اس کے بندے میں اس کی جھلک ہو۔ خیر خدائی صفت ہے، وہ چاہتا ہے اس کے بندے بھی خیر کریں۔ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے کہ جو لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ خدائی صفت ہے رحمان الرحیم، مہربانی کرنا، معاف کرنا، بخش دینا۔ اس کی صفت ہے جواد، سخی ہونا۔ اس کی صفت ہے گناہوں پر پردہ ڈالنا، جو ہے وہ اس کی صفت ہے کہ ستار العیوب ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اندر اس صفت کی جھلک ہو، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے خلق کیے ہوئے ہیں۔ خدا نے انسان کو دو طاقتیں دی ہیں، ایک جو ہے میموری کی، ایک فراموش کرنے کی، بھول جانے کی۔ یہ بھی خدا کی طرف سے رحمت ہے، ورنہ انسان اپنے دکھ ہی یاد کر کر کے ان کو مر جاتا۔ خدا نے یہ طاقت دی ہے کہ بھول جائے اس کو۔ اور بعض اوقات یہ جو دو طاقتیں ہیں ان کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں، جہاں ہم نے میموری کو استعمال کرنا ہے وہاں پر بھولنے کو استعمال کر دیتے ہیں، اور جہاں ہم نے بھولنے کی طاقت کو استعمال کرنا ہے وہاں میموری کو استعمال کر دیتے ہیں۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں، ان کو نہ بھولیں، اور امپروو کرنے کی کوشش کریں، بہتری آئے، گروتھ آئے آپ میں، اور دوسروں کے گناہوں کو بھول جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں برعکس ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کے گناہوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنے عیبوں کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو یاد رکھتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کسی کے گھر چلا گیا تو وہ کچھ دن پہلے اس آدمی کی کسی اور آدمی سے لڑائی ہوئی تھی، میں نام نہیں بتاتا، تو وہ کاغذوں کی فائل نکال کر لے آیا کہ یہ بہت غلط آدمی ہے جی، دیکھیں یہ فلاں دن اس نے یہ جھوٹ بولا تھا، میرے پاس لکھا ہوا ہے، تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، انجمن میں یہ جھوٹ بولا ہے اتنے بجے۔ میں نے کہا کہ یہ تم منکر نکیر کے حوالے کر دو، یہ تو انہوں نے بھی نہیں لکھا ہوگا اتنا جتنا تم نے اس کے خلاف لکھ دیا۔ اور وہ پھر کٹنگ لگائی ہوئی تھی اخبار کی، کہا فلاں دن اخبار میں ویگے میں اس نے یہ بیان دیا تھا، اس سے انجمن کو یہ نقصان ہوا ہے، اس کی کٹنگ لگائی ہوئی، سلوشن ٹیپ لگا کر کے اس نے چسپاں کی ہوئی تھی کاغذ پر۔ یعنی دیکھیں ہم بعض اوقات انسان اپنا وقت خرچ کرتا ہے گناہ اکٹھے کرنے کے لیے، یہ گناہ ہے نا، کہ ظاہر اس آدمی نے اخبار ڈھونڈے ہوگا، اس سے کٹنگ لگائی ہوگی، اس سے ٹائم خرچ کیا ہے اور چسپاں کی اور اس کو سنبھال کر رکھ رہا ہے، بار بار لوگوں کے سامنے کھول رہا ہے۔ اس سے بڑا گھاٹے کا آدمی کوئی نہیں۔ شریعت نے کہا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی اس کی غلطیوں سے بتایا تاکہ اصلاح ہو جائے۔ ہم آئینہ نہیں، ہم کیمرہ بن جاتے ہیں، اس کی غلطی کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر جب ضرورت پڑے تو اس کو افشاں کر دیتے ہیں۔ یعنی دیکھو کتنا بدبخت اور لو قسم کا آدمی ہوگا وہ جس نے ایسا کیا ہے کہ فائل بنائی ہوئی ہے دوسرے مومنوں کی، اچھائی کی نہیں بنائی ہوئی کہ نیک آدمی اس نے چندہ بارگاہ میں دیے، اتنے کام اس نے امام بارگاہ میں کیے، اس نے برائیوں کی فائل بنائی۔ خدا کہتا ہے کہ میں ستار العیوب ہوں، اور ان لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں جو دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں نا، گناہ دو قسم کے ہیں، ایک جو ہم نے کیے ہیں، ایک کسی اور آدمی نے کیے، دوسرے مومن نے کیے۔ ہم نے جو کیے ہیں یقینی ہیں، کیونکہ ان آنکھوں نے کیے ہیں، اس زبان نے کیے ہیں، ان ہاتھوں نے کیے ہیں۔ دوسرے جو گناہ کیے ہیں وہ یقینی نہیں ہے، ممکن ہے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہو، ممکن ہے ہمارے کانوں نے دھوکہ کھایا ہو، ممکن ہے ہم نے غلط پڑھا ہو، لیکن ہونا اس طرح چاہیے یقینی گناہ ہو ان کو ہم یاد کریں، جو دوسروں کے جو غیر یقینی ہیں ان کو بھول جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں الٹا ہے، جو اپنے یقینی ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کو جو گناہ جو یقینی نہیں ہے ان کو یاد رکھتے ہیں۔ اور وہ بڑا سب سے بڑا خدا کے نزدیک جو آدمی جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے نا، اس کا مقام و منزلت ہے جو دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ بس
عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالیں اور خدائی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کی جھلک ہمارے درمیان ہمارے اندر پائی جانی چاہیے۔ اور پھر دوسرا جو ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خدا پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ جو دشمن یہودی حسادت کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، جلتے ہیں مسلمانوں سے کہ کیوں ان میں نبی آ گیا، کیوں ان میں پیغمبر آ گیا، کیوں ان کو ترقی مل گئی، کیوں یہ دشمنوں کی جنگوں سے محفوظ رہ گئے ہیں، یہ جلتے رہیں گے، کام وہی ہوگا جو خدا نے کرنا ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حسد کرتا ہے وہ آپ کی تقدیر میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ حسد جو ہوتا ہے وہ آپ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتا، آپ کی نعمتوں میں کمی نہیں لا سکتا۔ ہاں وہ اپنی نعمتوں میں کمی لا سکتا ہے اس حسد کے ذریعے، کہ اس کو جو صحت کی نعمت ملی ہوئی ہے حسد کی وجہ سے وہ خراب ہو سکتی ہے، اس کو جو ہے وہ اچھے موڈ کی جو نعمت ملی ہوئی ہے حسد کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے۔ اور بعض اوقات انسان حسد پہ کتنا آگے چلا جاتا ہے، حتیٰ حسد کی بنیاد پر اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ایک واقعہ مشہور ہے، ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کا ہمسایہ بڑا محنتی ہے، بڑا آگے نکل گیا، اس کے پاس بڑے پیسے آ گئے ہیں، بڑی نعمتیں ہو گئی ہیں، تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ تو نے کیا کرنا ہے، مجھے قتل کر کے اس کے گھر میں ڈال دینا ہے تاکہ اس کی گردن پہ میرا خون آ جائے، اس کی گردن پہ میرا قتل آ جائے۔ یعنی دیکھیں حسد میں کتنا انسان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچے۔ دو چیزیں، ایک حسد ہے، ایک رشک ہے۔ رشک اچھی چیز ہے، حسد صحیح نہیں ہے، حسد حرام ہے، جائز نہیں۔ رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ کسی کو نعمت ملی ہے، آپ خدا کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ خدایا یہ نعمت اس کو ملی ہے، مجھے بھی ملنی چاہیے، مجھے بھی ملنی چاہیے، جس طرح تو نے اس پر لطف کیا ہے مجھ پر بھی لطف کر، جس طرح اس نے محنت کی ہے مجھے بھی توفیق دے میں محنت کروں، جس طرح تو نے اس کو اچھی اولاد نیک اولاد دی ہے مجھے بھی نیک اولاد دے، جس طرح اچھی گاڑی اس کے پاس ہے خدایا مجھے بھی اچھی گاڑی دے۔ یہ رشک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن حسد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کہتا ہے، خدایا جو اچھی گاڑی اس کو دی ہے نا، یہ گاڑی جو کیا ہے ختم ہو جائے، خدا نہ خواستہ جل جائے، یہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ ایسی باتیں ہم بعض اوقات کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسا جو ہے سوچنا، گمان میں لانا جو ہے وہ کیا گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اگر یہ صرف نیت تک ہو گناہ ہے، نیت سے آگے بڑھ کر عملی قدم اٹھائے تو پھر مزید جو ہے وہ گناہ بڑھ جاتا ہے اور بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس گناہ کی بخشش ہی نہیں ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خود رحمت اور ہدایت خدا کی طرف سے ہے، اور یہ ہر ملت کو، ہر قوم کو مل سکتی ہے، صرف بنی اسرائیل کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف سے نعمتیں ملنی چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ اچھائی ملنی چاہیے، خیر صرف ہم تک ہی پہنچنی چاہیے، نبی صرف ہم میں ہی آنے چاہیے، اور کتاب ہم پر صرف نازل ہونی چاہیے، کسی اور کو یہ چیزیں نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ ہم خدا کے خاص بندے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ خدا کا کوئی خاص نہیں ہے، جو بھی عمل کرے گا وہ خدا کا خاص ہے، بس خدا چاہتا ہے جس کو عطا کرتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیا نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ بات اگلی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ میں جب خانہ کعبہ کی طرف نماز شروع ہوئی اور بیت المقدس سے رخ پھیرا گیا تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ہوا کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور اب خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اگر دوسرا کام ٹھیک ہے تو پہلے والا غلط ہے ان کا، اگر پہلے والا ٹھیک تھا تو دوسرا غلط ہے، اور اب تک جو نمازیں پڑھتے رہے ہیں، جو لوگ دنیا سے چل بسے ہیں اور نمازیں پڑھتے رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، ان کا کیا بنے گا؟ یہ اعتراض انہوں نے کیا، حالانکہ انہیں یہودیوں نے پہلے اعتراض کیا تھا، یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے، یہ تو سیم ہماری طرح ہی ہے، کوئی نئی چیز ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ خدا کی طرف سے حکم آیا کہ بیت المقدس سے رخ پھیر دیا جائے، کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ اور مدینے میں ایک مسجد بھی ہے جسے مسجد ذو قبلتین کہتے ہیں، دو قبلوں والی مسجد، یعنی ایک نماز نبی کریم نے دو قبلوں کی طرف پڑھی ہے، جو ہے وہ ایک نماز ایک ہی مسجد میں۔ تو اب یہ اعتراض کیا انہوں نے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ حکم تبدیل کیوں ہوا ہے؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، ما ننسخ من آیت، ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے، اور ننسیا اس کو پسپونڈ نہیں کرتے، نأتی بخیر منہا،
یا اس سے بہتر لے آتے ہیں، اور مثلہا یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کو لے آئے یا اس آیت کو لے آئے۔ یہاں پر آیت کے دو معنی کیے علماء نے، ایک معنی جو ہے، بلکہ اس کے تین معنی آیت کے۔ آیت کا معنی ایک ہے شریعت، دوسرا معنی اس کا آیت کا خود آیت قرآن ہے، تیسرا معنی اس کا کتاب ہے۔ یعنی ہم کوئی کتاب، کسی کتاب کو منسوخ نہیں کرتے، مگر یہ اس جیسی لے آتے ہیں، اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ تورات کو منسوخ کر دیے، قرآن اس سے بہتر لے آئے ہم۔ یا اس سے مراد شریعت ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی شریعت کو ہم نے منسوخ کر دی ہے، نبی کریم کی شریعت آ گئی ہے اور اس سے بہتر شریعت ہے۔ اور آیت کا معنی آیت بھی ہوتا ہے۔ اب ایک علماء میں بحث ہے اس میں کہ یہ ناسخ و منسوخ قرآن میں ہے یا نہیں۔ بعض علماء نے بالکل ٹوٹلی انکار کیا کہ یہاں سے مراد یہ منسوخ آیت نہیں ہے، شریعت ہے، شریعت محمدی آئی ہے، اس نے منسوخ کر دیا شریعت کس کو؟ موسوی کو، یا شریعت عیسوی کو اس نے منسوخ کر دی ہے، اور آیت قرآن میں کوئی منسوخ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، منسوخ قرآن میں آیات ہیں، اور پھر منسوخ کی دو قسم ہیں۔ اہل سنت نے دو قسمیں بنائی ہیں، ہمارے ایک ہی قسم ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ کچھ قرآن کی آیات ہیں جو آیت تو قرآن میں ہے لیکن اس کو حکم منسوخ ہو گئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ قرآن کی آیات ایسی ہیں قرآن میں تھیں، ان کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور قرآن میں ابھی ہیں بھی نہیں، اور اس کے لیے استعمال کرتے ہیں منسوخ الحکم اور منسوخ التلاوہ۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں ناسخ اور منسوخ ہے، لیکن صرف ایک قسم ہے، وہ یہ ہے کہ حکم منسوخ ہوا لیکن آیت قرآن میں موجود۔ آیت اللہ خوئی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ پورے قرآن میں صرف ایک آیت جو ہے منسوخ ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن کی آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک قرآن میں ایک بحث ہے کہ ہم کس طرح پہچانیں گے کہ کون سی آیت ناسخ ہے۔ دو آیتیں مختلف آ گئی ہیں، دونوں کا حکم مختلف ہے، اب ان میں سے کون سی ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے؟ بعض لوگوں نے اس کا معیار قرار دیا ہے شان نزول کو، جو بعد میں نازل ہوئی ہے وہ ناسخ ہوگی، پہلے والی جو نازل ہوئی ہے وہ کیا ہوا؟ منسوخ ہوگی۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ خود پیغمبر کا ارشاد ہم دیکھیں گے کہ وہاں پیغمبر نے اگر ارشاد فرمایا کہ یہ آیت جو ہے فلاں آیت کے حکم کو منسوخ کر رہی ہے، نہیں کر رہی۔ ملا کر کے واحد قرآن کی آیت ہے جس کو شیعہ جو ہے آیت منسوخ سمجھتے ہیں، وہ صدقے والی آیت ہے کہ اے ایمان والو، جب نبی سے ملاقات کرو تو صدقہ دے دیا کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی، کسی نے صدقہ نہیں دیا، ملاقاتیں لوگوں نے چھوڑ دی، صرف علی علیہ السلام نے ملاقات کی، صدقہ دیا، اور وہاں پر کیا ہوا کہ پھر خدا کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ نہیں، پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ اس چیز پر عمل نہیں کر سکتے، اس کو فالو نہیں کر سکتے، لہٰذا جو ہے اس کے بعد صدقے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ملاقات کر سکتے ہیں۔ خدا نے امتحان لینا تھا مسلمانوں کا کہ آیا وہ نبی سے ملاقات کو اہمیت دیتے ہیں نہیں دیتے، کیا اس کے لیے کوئی پیمنٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ یا ایک اور قرآن میں آیت ہے، بعض جو ہے علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تھا کہ رمضان کے جو ہے رمضان کی راتوں کو بھی جو ہے روزہ رکھنا پڑتا تھا بعض مسائل میں، کہ رات کو بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بعض جو معاملات ہیں میاں بیوی کے درمیان وہ نہیں کر سکتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ بعد میں آیت منسوخ ہو گئی کہ جو اور کہا گیا کہ تمہارے لیے راتوں میں چھوٹ ہے، اور دن کو ضروری ہے کہ جب سحری سے لے کر افطار تک ضروری ہے کہ تم اس چیز کی رعایت کرو۔ یہ ناسخ منسوخ کی مختصر بحث ہے، انشاءاللہ